ہیں، خلق عظیم پہ سیر حاصل گفتگو ہو، سیرت مصطفیٰ پہ ہو، توحید خداوندی پہ ہو، عظمت رسالت پہ ہو، معجزات مصطفیٰ پہ ہو، بندے کے اخلاق اور اطوار پہ ہو، کوئی بھی عنوان سارا سال سارے عنوانات چلتے ہیں۔ اگر سارے عنوانات پہ بحث ہو اور ذکر ہو لیکن اس ہستی کا ذکر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ ہو تو میں ان تمام عنوانات اور تمام اذکار کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے آج کی اس محفل پاک میں اس مقدس ہستی جس کی ولادت رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی، ان کی بارگاہ میں آپ سب کو لے کے حاضری کی نیت رکھتا ہوں کہ رب کائنات اس اپنی محبوب ہستی کے وسیلے سے ہماری حاضری بھی قبول فرمائے اور مرحوم کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے۔ قرآن مجید کا جملہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہی جملہ میں نے آپ کے سامنے موضوع گفتگو بنایا۔ تو ترجمہ بڑا سادہ سا ہے کہ پوچھ لیا کرو، جب تمہیں علم نہ ہو تو سوال کر لیا کرو، فَاسْأَلُوا، پوچھ لیا کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، مطلب کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو جب یہ ترجمہ اس آیہ مبارکہ کا اس کی تفہیم حاصل ہوئی تو حیرانگی ہوئی کہ اے مولا کائنات، جملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو تم علم والوں سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اہل علم کی بات نہیں کی، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ اہل ذکر کیا ہیں، اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر کون ہیں اس کا جواب تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ذکر کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں پہ ذکر کا جو معنی بیان کیا، بطور مثال ایک ہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد قرآن ہے اور اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہیں۔ یا الہ العالمین، جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ تو علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ جناب اس میں راز کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں صرف علم والے شک والے ہوتے ہیں، اور جو ذکر والے ہوتے ہیں وہ علم والے بھی ہوتے ہیں، یقین والے بھی ہوتے ہیں۔ صرف علم والے اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، اور علم میں تشکیک کا مادہ پایا جاتا ہے، اور جو ذکر ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے اور اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اے مولا کریم، اے علماء اہل سنت، ہمارا سوال ہے، ہم تو کم علم لوگ، کم عقل لوگ، کم فہم، کم دانش لوگ، ہم سمجھتے نہیں کہ قرآن والے کون ہیں۔ تو علماء نے حضور کی حدیث طیبہ کو سامنے رکھ دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں کہ اہل ذکر کون ہیں تو اہل ذکر ہیں اہل قرآن، ذکر ہے قرآن، اہل ذکر اہل قرآن، اور اہل قرآن ہیں کون؟ فرمایا القرآن مال علی والعلی مال قرآن، میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کملی والے کا مشہور جملہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ دانستہ و نادانستہ ہم نے سمجھ یہ لیا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی تعریف اہل سنت نے کرنی ہے اور حضرت علی کی تعریف دوسرے مکتب فکر نے کرنی ہے، وہ دوسرے عقیدے والے۔ یہ ایک دانستہ و نادانستہ غلط فہمی عوام میں بھی اور خواص میں بھی، علماء میں بھی،
اکثریت میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی حب علی المرتضیٰ قرار دیا، اور تمام اولیاء کاملین اور علماء امت اس چیز پر تبصرے کر چکے ہیں کہ جس بندے کے دل میں علی کی محبت نہیں، چاہے نمازیں زیادہ بھی پڑھتا ہو، رب کائنات کو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابن ملجم کے بارے میں میرے کملی والے نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ مولا کائنات سامنے بیٹھے ہیں تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی تمہیں پتہ ہے پچھلی امتوں میں شکی بندہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں جو بدبخت اور شکی بندہ تھا، یہ وہ آدمی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو حضرت صالح کا معجزہ تھی اور پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی، پتھر سے تھی اور چلتی پھرتی اور کھاتی پیتی تھی، آپ کا معجزہ تھی، شکی اور بدبخت پچھلی امتوں میں وہ تھا جس نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے، ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اور اے علی تمہیں پتہ ہے اس امت کا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کی تو یہ عادت تھی جب حضور کوئی جملہ ارشاد فرماتے تو کبھی بھی جواب نہیں دیتے، جواب ان کا یہی ہوتا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے پیغمبر نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب آیا اللہ و رسول عالم۔ تم جانتے ہو آج تاریخ کیا ہے؟ جواب آیا اللہ و رسول عالم۔ تم جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ جواب آیا اللہ و رسول عالم۔ کسی بندے نے ایک صحابی رسول کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یار تم نہیں جانتے ہو کہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے؟ تم نہیں جانتے ہو کہ آج 10 ذوالحج ہے؟ حج جو پڑھا جا رہا ہے 9 ذوالحج یوم عرفہ ہے، تم نہیں جانتے ہو؟ جب پیغمبر نے پوچھا تو تم جاننے کے باوجود بتاتے نہیں ہو کہ جناب آج 9 ذوالحج ہے یا یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، تو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب تمہارا یہی ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو تمام مکاتب فکر کے علماء اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات ان کو حدیث کے میدان میں اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے جب اشیعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح لکھی تو اس جملے کے تحت نیچے اپنے قلم سے لکھا کہ زندگی میں جب کبھی نبی نے صحابہ سے کوئی سوال کیا، صحابہ کو پتہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ صحابہ کا جواب یہی ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے علی المرتضیٰ پچھلی امتوں کا بدبخت تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم۔ فرمایا وہ بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے تھے۔ اور اس امت کا بدبخت پتہ ہے کون ہوگا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو اپنی تلوار سے تیرے سر پہ وار کرے گا۔ اور اے علی تیرے سر پہ جب وار ہوگا تو تیرے خون سے تیری داڑھی تر بتر ہو جائے گی۔ نبی غیب دانے اندازہ لگائیں کتنے سال پہلے، 40 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ اے علی تم شہید ہوگے، حضرت عمر کے بارے میں فرما دیا کہ عمر شہید ہوگا، عثمان کے بارے میں فرما دیا عثمان شہید ہوگا، اور اتنے سال پہلے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کی صرف شہادت ہی نہیں بلکہ شہادت کی کیفیت کو بھی بتا دیا۔ اور ابن ملجم عبد الرحمن جس کا نام تھا اور ابن ملجم کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت کمال کی کتاب، اس میں وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل علی تھا اس نے داڑھی بھی پوری رکھی ہوئی تھی، کلمہ بھی پڑھتا تھا اور اس کے ماتھے پہ سجدوں کا نشان تھا، لیکن سجدے اس بدبختی سے نہ بچا سکے۔ پتہ چلا سجدوں کے اگر محراب بھی ماتھے پہ پڑ جائیں اور نمازیں پڑھیں
بہت بڑا قاری ہو، عالم ہو، لیکن حب علی اور مرتضیٰ نہ ہو تو بندے کو بدبختی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اور اگر حب آل رسول موجود ہو، حضور کا واضح ارشاد بھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے کندھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھے اور فرمایا وہ بندہ جو ان دونوں سے اور ان دونوں کی ماں سے اور ان دونوں کے باپ سے میرے پیغمبر نے فرمایا محبت کرے گا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ حب آل رسول، حب آل بیت، یہ ایمان کی جان ہے۔ اور سنیو، مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہو، امام حسن حسین کا ذکر ہو، سیدہ زہرا پاک کا ذکر ہو تو آپ کے چہرے پہ رونق آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کی جان ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی اور عقیدے کے لوگوں کی جھولی میں جب سے ہم نے ان کو ڈال دیا تو اہل سنت کہ وہ لوگ جو حب آل بیت رکھتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگ گئے، یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ حب آل رسول اہل سنت میں نہیں بلکہ ایک خاص طبقے میں ہے۔ حالانکہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ارشاد اصول کافی میں موجود ہے، فرمایا دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، سیہلک فی صنفان۔ یا علی کون کون سے؟ فرمایا محب مفرط تذهب الحب الی غیر الحق، ایک وہ جو مجھ سے محبت تو کرے گا لیکن محبت میں افراط سے کام لے گا اور بڑھا کے میرے مقام سے مجھے بڑھا کے خدا اور خدا کے رسول تک پہنچائے گا، وہ بھی حق سے دور چلا جائے گا۔ وَتَذْهَبُ الْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، دوسرا وہ جو بغض کرے گا اور اس میں افراط کرے گا اور ان کا بغض ہی ان کو حق سے دور لے جائے گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کا یہ وطیرہ تھا جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک، مستدرک للحاکم حدیث کا نمبر ہے 4748 اور یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 3206۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے اے مصطفیٰ تیرے اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ کر دیا ہے، بلکہ نہ صرف رجس دور کیا، رجس دور کرنے کے بعد پاک کیا، نہ صرف پاک کیا بلکہ ویطہرکم تطہیرا۔ جب اسی فعل سے مفعول ہو، جس فعل سے جس مادے سے فعل کا ذکر ہو، اسی مادے سے مفعول کا ذکر ہو تو اس کو مفعول مؤکد کہتے ہیں۔ یہاں پر مادہ تھا فعل کا توئے ہا اور را، اور اسی سے مفعول آیا اللہ تعالیٰ تطہیرا، تو یہ بن گیا مفعول مؤکد۔ تو قرآن کی اس آیت میں تاکید پائی گئی مفعول مؤکد سے کہ اے محبوب تیرے اہل بیت کو نہ صرف رجس سے پاک کیا ہے بلکہ رجس دور کر کے پاک کر دیا، نہ صرف پاک کیا بلکہ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِيرًا، ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، مستدرک للحاکم حدیث کا نمبر 4748 اور ترمذی شریف 3206۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کائنات کے تاجدار شافع روز شمار آقا انعامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے فجر کی نماز کے وقت نکلتے اور حضرت زہرا کے در اقدس کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے
اور کھڑے ہو کے جملہ بولتے الصلاۃ یا اہل بیت مصطفیٰ، نماز کے لیے اٹھو اے نبی کے اہل بیت والو. اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تب یہ آیت پڑھتے انس بن مالک فرماتے ہیں ستۃ اشہر الصلاۃ یا اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ایک دن نہیں پڑھی، 2 دن نہیں پڑھی، 3 دن نہیں پڑھی، ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے نہیں، فرمایا ستۃ اشہر. پیغمبر اسلام نے 6 مہینے بلا ناغہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضرت زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اے زہرا، اے علی، اے حسن، اے حسین، تم محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. میں اگلے دن ان صحابہ کی گنتی کر رہا تھا جن صحابہ نے مولا علی کی شان اور اہل بیت کی شان میں حضور سے احادیث آگے روایت کی. ان کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے. تو اہل بیت کا نام لینے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، تو یہ صحابہ شیعہ تھے. 100 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث جو مولا کائنات کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں جو حدیث حضور نے ارشاد فرمائی انہوں نے نقل فرمائی. قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہیں کلمہ دیا، دین دیا، تمہیں جہنم سے نکالا، جنت میں پہنچایا. تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، باطل اندھیروں سے نکالا اور سچ کے راستے پہ ڈالا. تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، میں محمد عربی آیا، میں نے تم کو جہنم سے بچایا، جنت کا راستہ دکھایا. میں محمد عربی نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں رب کا عرفان دیا. میں اس کلمے کا بدلہ، اس قرآن کا بدلہ، اس دین کا بدلہ، اس رب کے عرفان کا بدلہ، اس ہدایت کا بدلہ، گمراہی کے مقابلے میں یہ نور حق کا جو بدلہ ہے وہ میں تم سے دراہم و دینار کی صورت میں نہیں مانگتا، ایک صورت میں مانگتا ہوں. اللہ نے نبی سے کہلوایا، قرآن کی آیت ہے قل، اے حبیب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر، کوئی قیمت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، صرف ایک قیمت مانگتا ہوں، جو میرے قربا ہیں، جو میرے قریبی ہیں، تم ان سے مودت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرا سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان ہستیوں کو جنہوں نے چھوٹا چھوٹا مسئلہ مصطفیٰ سے پوچھ کے امت کے لیے رہنمائی کا سبب پیدا فرما دیا. یہاں پہ بھی صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی؟ قال علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا وہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور ان کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں، جن کی مودت کلمہ پڑھنے والوں پر قرآن نے واجب قرار دے دی ہے. تو پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کسی ایک طبقے، کسی ایک خاص فرقے یا کسی ایک خاص گروہ کی میراث نہیں ہے. اہل بیت کی محبت اہل اسلام کی میراث ہے. چاہے آپ کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، میرے بیانات روز ہوتے ہیں، ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو کسی ایک خاص طبقے یا جماعت یا فرقے کا نمائندہ سمجھ کے گفتگو نہیں کرتا. میں گفتگو
گفتگو جو کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ کے گفتگو کرتا ہوں. سننے والا چاہے اہل حدیث ہو، سننے والا چاہے دیوبند والا ہو، سننے والا چاہے بریلوی ہو، سننے والا چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ باتیں کرتا ہوں جو رب نے قرآن میں بیان فرمائی یا محمد مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اسلام کی ترجمانی چھوڑ دیں گے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہوگی. آج پوری دنیا میں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا، اس سے ہٹ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں پہ اسلام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم علماء ہیں، کوئی صرف اہل حدیث کا عالم ہے تو کوئی صرف دیوبند کا عالم ہے تو کوئی صرف بریلویت کا عالم ہے. اسلام کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں رہا. تو اگر ہم اسلام کی صحیح ترجمانی اور اصل تشخص اسلام کا جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف باہر کی دنیا میں اسلام کا تشخص اجاگر ہوگا، بلکہ ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں، جو فتنے ہیں، جو فساد ہیں، ان میں بھی کمی آئے گی. تو مولا کائنات مولا علی تو وہ ذات ہیں جن کی شادی بھی کرنی ہو تو رب العالمین رب عرش سے جبریل کو وحی دے کے بھیج دیتا ہے. جبریل امی آئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا علی آ جاؤ. علی بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ہذا جبریل، یہ جبریل ہے، یہ ابھی ابھی آیا ہے، اور اے علی یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا نکاح مالا اعلیٰ میں رب کائنات نے علی سے کر دیا ہے. اور علامہ محب الدین احمد الطبری الریاض النادرہ میں یہ روایت رقم کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے جو مروی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جبریل آ کے عرض کرتا ہے کہ یا حضرت اے کائنات کے تاجدار، اے نبیوں کے امام، مالا اعلیٰ میں مولا علی کا نکاح جو رب کرا رہا ہے اس میں اللہ کے قرب کے 40,000 فرشتے اس مجلس نکاح میں بطور گواہ حاضر ہیں، اور رب نے طوبہ ہائے شجر کو، جنت کے درختوں کو حکم دیا کہ تم یاقوت اور ہیرے ان کی بارش کرو، اور حوران جنت اپنی دلکش آنکھوں کے ساتھ وہ ہیرے تھالوں میں اکٹھے کر رہی ہے. میں حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ تھال وہ 40,000 ملائکہ جو رب کے قرب کے فرشتے ہیں، وہ تھال آپس میں علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں. وہ تقسیم کرتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. پتہ چلا جو زمانہ گزر رہا ہے اس زمانے میں بھی فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کی خوشی میں فرشتے وہ تھال آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. حضور نے حجت الوداع سے جب آپ فارغ ہوئے تو واپس آ رہے تھے مدینہ. راستے میں پڑاؤ ڈالا، غدیر خم کا موقع ہے. حضور نے فرمایا صفائی کرو، صاحبان لگاؤ. حضور کوئی خاص حکم فرمایا، خاص حکم ہونے والا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے بھی ایک روایت، میں یہاں یہ روایت روک کے مولا کائنات کی روایت عرض کر رہا ہوں، پھر یہ یہاں سے شروع کروں گا. مقام رخبہ کے مقام پہ علی موجود تھے. حضرت علی کے سامنے مجمع تھا. حضرت علی نے مجمع کو قسم دے کے کہا کہ تمہیں قسم ہے، بتاؤ مقام غدیر خم میں حضور نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. صحابی فرماتے ہیں کہ 12 صحابہ اکٹھے کھڑے ہو گئے، اور وہ 12 کے 12 بدری صحابہ تھے. صحابہ میں بھی درجے ہیں نا، جو بدری صحابہ ہے ان کی شان بلند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 12 صحابہ کھڑے ہو گئے اور 12 کے 12 بدری صحابہ تھے. انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہم نے خود سنا حضور نے غدیر خم کے موقع پہ یہ جملہ آپ کے بارے میں بولا. اب وہ حدیث جو میں پیش کرنے لگا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا، حج ادا کر کے واپس آ رہے تھے، رستے میں پڑاؤ ڈالا، پیغمبر خیمے سے نکلے، علی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے،
لوگ زور کی نماز کے لیے اکٹھے ہیں، اس مجمع کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے فرمایا اے میرے غلاموں، اے صحابہ، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ ایک یہ روایت، اور ایک اور روایت اسی واقعے کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کیا لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کیا تم جانتے ہو کہ رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ہم نے عرض کی قالو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ ہم نے رب کے قرآن کی یہ آیت سنی ہے۔ حضور نے یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر یہ جملہ بولا، اگر سنا ہے تو پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا مولا علی مولا ہے۔ تو مولا علی مومنوں کا کیا ہے؟ سارے بولیے، مولا علی مومنوں کا کیا ہے؟ سارے بولیے، میرا ابھی جی ٹھنڈا نہیں ہوا، میں نے جتنی محنت کی آپ کے سامنے حدیث رکھنے کی، ساری رات جاگ کے میں نے جو حدیثیں رقم کی، ابھی تو وہ محنت بھی آپ نے پوری نہیں کی، میں نے ان کے نمبرنگ آپ کو بتا دیے۔ ایک حدیث میں شک ہو تو پھر میں جواب دے ہوں، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے فرمانے کے مطابق علی مومنوں کا کیا ہے؟ سارے بولیے، علی مومنوں کا، علی مومنوں کا، علی مومنوں کا، علی مومنوں کا۔ میں نہیں کہلوا رہا، عمر فاروق کا زمانہ ہے، دور خلافت کا، دو بدو آ گئے جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ خلیفہ تھے، کہتے ہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا جی، فیصلہ آپ کریں۔ جب مولا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ دو بدو آئے، یہ عرض کی تو عمر فاروق نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا آؤ تمہارا فیصلہ، اے علی آپ ان کا فیصلہ کر دو۔ پتہ چلا عمر کی عدالت میں مولا علی بھی موجود تھے۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر کوئی کہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں فلاں نون لیگ کا ایم این اے وزیر بن گیا ہے تو آپ مان لو گے؟ آپ کو